خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غضب الہی عز و جل آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہوں گے۔ آج اس سلسلے میں جو عنوان ہم نے لیا ہے یہ ترک روزہ کے حوالے سے ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، رمضان شریف کا فرض روزہ قضا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور بالخصوص وہ مسلمان جو روزہ نہیں رکھتے ان کو رمضان شریف کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنی فرما برداری کا جذبہ عطا فرمائے۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت و رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم حاصل کرنے کے لیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ بیان سن کر اپنی ذات کا جائزہ لوں گا۔ اگر میرے اندر بیان میں بیان کی گئی خوبی ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر بیان کے اندر کوئی ایسی بات میں نے سنی جو کمی، کوتاہی اور عیب والی ہوئی اور وہ خدا نخواستہ میرے اندر ہوئی تو اس کو اپنی ذات سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی، میرے مرشد گرامی مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان رمضان میں نقل فرماتے ہیں، ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب قبر کا ایک بھیانک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار۔ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر
اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ روزہ رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے مالک و مولا، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے پیارے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ دیکھیے، زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کی بجائے حقیقت میں کھل جاتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثاء سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کریں، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال مثلا گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوا کا اڈا، ملاوٹ والے مال کا کاروبار وغیرہ یہ پیچھے چھوڑے تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ یہ قبر کے بھیانک منظر والی جو آپ نے حکایت سنی کہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا کیسا اس میں خوفناک انجام پیش کیا گیا، اس سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ صد کہ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلہ میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے، خوب شور مچاتے، اور اس طرح بد نصیب لوگ خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں، نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں، خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال جس کو کمنٹری کہتے ہیں وہ بھی نہیں سنتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ، کتنے روزے؟ صرف ایک دن کا، زیادہ نہیں، صرف ایک دن کا روزہ، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ صحیح بخاری شریف جلد اول سے یہ روایت آپ کو پیش کی گئی، اور یہ جو فرمایا گیا کہ اس کی قضا نہیں ہو سکتی اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈریں۔
حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، جی ہاں ذرا غور کیجئے کہ جو بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ ترک ہی کر دیتا ہے وہ کیسا سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، غور تو کیجئے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالی کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور قربان جائیے جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں بھی آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، اللہ اکبر، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو اس کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر اور خوش ہو جا۔ کیا مکمل کر؟ یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ اور پھر یہ فرشتہ ندا کرتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب عید آتی ہے تو عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مغفرت یافتگان میں آپ کو بھی مجھے بھی شامل فرمائے۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے۔ فرمایا روزہ اور قرآن پاک یہ بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم عز و جل میں نے اس بندے کو کھانے اور خواہشوں سے دن بھر روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن پاک
کہے گا یا اللہ عز و جل میں نے اس کو رات سونے سے بعد رکھا، میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے پیارے کلیم، میں نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان شریف اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس میں عبادت کریں، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھیں اور گناہوں سے بچیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی، یعنی کھلے عام کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا کہ تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس مبارک مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دولت ایمان سے نواز دیا بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اس واقعہ سے خصوصاً ہمارے ان غافل اسلامی بھائیوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا بالکل احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ ہی نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت ہیں کہ سرے عام پانی پیتے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی نہیں شرماتے۔ یاد رکھیے فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے اس کو بادشاہ اسلام کی طرف سے قتل کر دیا جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، خوب سوچئے، جب روزہ خوروں کی دنیا میں اس قدر سخت سزا تجویز کی گئی جو سزا صرف حاکم اسلام کو ہی دینے کی اجازت ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ اے مسلمانوں ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گلچھرے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات کاٹ کر نرموں آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر مٹی پر سلا دے گی، ہر طرح کے سامان طرب سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ و نماز کی پابندی اختیار کر لیجئے۔ رمضان المبارک کی بے قدری مت کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں رمضان کی قدر کیجئے۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان
سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالی اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے اگر مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ یاد رکھیے، آنکھوں کا زنا بد نگاہی، ہاتھوں کا زنا اجنبیہ کو یا شہوت کے ساتھ امرد کو چھونا ہے، لہذا خبردار خبردار خبردار، ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بد نگاہی اور امرد بینی سے بچائیے۔ حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیجئے، یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی بھرپور سعی کیجئے۔ صد ہزار بسا اوقات نمازی اور روزہ دار بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار اور غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کبھی ایسے کام کیے تھے، آئیے توبہ کر لیجئے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی قدر کیجئے، رمضان شریف میں گناہ نہ کرنے کا ذہن بنائیے، اور غور تو کیجئے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قضا کرنے سے بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ توڑنے سے بچنا ہے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں رمضان کریم، رمضان عظیم میں عبادت کی توفیق عطا فرما، رمضان میں عبادت کا ذوق شوق عطا فرما۔ ہمارے مرشد کریم کا صدقہ، تیرے ہر ولی کا صدقہ، تیرے ہر نبی کا صدقہ اور تیری رحمت کا صدقہ ہمیں رمضان کا ادب اور احترام نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع